بسم ربی. احمدی دوستو، کیا آپ کو مرزا صاحب یا احمدیت کی اصل تعلیم کا علم ہے؟ آپ دیکھیں کہ اس وقت عالم اسلام جو ہے وہ کچھ ایسی باتوں کو فیس کر رہا ہے جس میں صریحاً مخالفین کے پاس اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملوں کی شکل میں ایک ایسا موقع ان کو ملا ہوا ہے، اور وہ اس موقع کو کبھی ضائع نہیں جانے دیتے کہ جس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہو. وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، چاہے وہ ان کے کارٹون بنا کر، چاہے ان کے بارے میں مضامین لکھ کر وہ ایسی حرکتیں کرتے ہوں، فلمیں بنا کر کرتے ہوں. لیکن میں خصوصاً احمدی حضرات آپ سے مخاطب ہوں کہ کیا آپ نے کبھی غور کیا ایسی بات کیا ہے کہ اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے، اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے؟ سوال ہے کہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ہر مذہب کے اندر کچھ نہ کچھ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں جن کو کوئی نہ کوئی ریزن چاہیے ہوتی ہے، وجہ چاہیے ہوتی ہے کہ وہ اپنے جذبات کا، خیالات کا، اپنی اس نفرت کا، اپنے اس غم و غصے کا اظہار کر سکیں. آپ کو حیرانگی ہوگی یہ بات جان کر کہ یہ جتنا مواد ہے جو غیر مسلموں کو، عیسائیوں کو خصوصی طور پہ فراہم کیا گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف، یہ جماعت احمدیہ کے بانی مرزا غلام احمد اور ان کے سجادہ نشین جن کو آپ خلفاء کہتے ہیں، انہوں نے فراہم کیا. آپ دیکھیں کہ مرزا غلام احمد صاحب کو ایک وقت ایسی کوئی ضرورت پیش آتی ہے کہ انہیں غسل کی حاجت ہو جاتی ہے. وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں یا ان کے ساتھ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ انہیں غسل کی حاجت پیش آتی ہے کہ وہ شاور لینا چاہتے ہیں. اب وہاں پہ سلسلہ جگہ ایسی ہے جہاں پہ ان کو گرم پانی مہیا نہیں ہے، سردی کا موسم ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ مرزا صاحب کے پاس اس وقت ایک عیسائی کی لکھی ہوئی کتاب، جو کہ یقیناً اسلام کے اور حضرت کے بارے میں بھی ہوگی، مان لی ہر بات مرزا صاحب کی کہ وہ اسلام کے خلاف، وہ اس کتاب کو جلاتے ہیں اور اس سے پانی گرم کرتے ہیں اور پھر اس سے نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اور بعد میں کامنٹس یہ دیتے ہیں کہ مجھے اب خیال آیا اور میں قائل ہوا کہ شیطان بھی وقت پر کام آ جاتا ہے. اب آپ دو چیزیں دیکھیے، ایک تو جو تشبیہ اس کو دے رہے ہیں وہ ہے، دوسری جو ہے اس کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں وہ ہے. لیکن سب سے بڑا ستم جو ہے کہ وہ یہ کہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بڑے فخریہ انداز میں اسے بیان کرتے ہیں اور اسے پبلش کرتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہوا سلسلہ؟ آپ ایسے کیجئے کہ آپ ملفوظات کی، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ملفوظات کی جلد جو ہے وہ 8 ہے اور صفحہ نمبر 314. اور میرے پاس جو ملفوظات، جیسے میں کہتا ہوں کہ میرے پاس جو شروع میں پرنٹ ہوئی ہیں ان کی ہے، تو ان کی 5 جلدیں ہیں، لیکن یہ ملفوظات کی جلد جو ہے 8 شروع کی اور صفحہ نمبر 314. میں صرف تھوڑی سی لائنیں پڑھ دیتا ہوں. شکر کی بات ہے کہ ایک مرتبہ خود مجھے بھی ایسی حالت پیش آئی. سردی کا موسم تھا، مجھے غسل کی حاجت ہو گئی. پانی گرم کرنے کے لیے کوئی سامان اس جگہ نہ تھا. ایک پادری کی لکھی ہوئی کتاب میزان الحق میرے پاس تھی، اس وقت وہ کام آئی. میں نے اس کو جلا کر پانی گرم کر لیا اور خدا تعالیٰ کا شکر کیا کہ اس وقت میری سمجھ میں آیا کہ بعض وقت شیطان بھی کام آ جاتا ہے. عزیز دوستو، اب اگر یہی سلوک خدا نخواستہ، کیونکہ مرزا صاحب کا دعویٰ ہے نبی ہیں، مسلمان ہیں، اسلام سے تعلق ہے، اگر عیسائی یہی قرآن سے کرے،
سلوک تو پھر جو کہ وہ کر رہے ہیں وہ اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ اگر وہ اس کو بہاتے ہیں، اس کی قرآن کو اس طرح سے پاؤں تلے روکتے ہیں معاذ اللہ، تو یہ مرزا صاحب ہیں اس کے پیچھے. غور کیجئے اس چیز کو، اس کے پیچھے مرزا صاحب ہیں. اب اس کے بعد کہ ایک احمدی سے جب بات ہوتی ہے تو وہ فوری طور پہ اگر کوئی مسلمان مرزا صاحب کی ذات پر اعتراض کرتا ہے، مرزا صاحب کے بارے میں سوال کرتا ہے، کچھ ایسی بات کرتا ہے جس سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، تو احمدی حضرات فوری طور پہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر وہ اعتراض الزامی جواب کی شکل میں لے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی یہی بات جی رسول اللہ کی. یہ سلسلہ جو ہے یہ آپ نے کو علم ہے کہ یہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ جماعت احمدیہ کے بنیادی عقیدے میں شامل ہے کہ اگر کوئی تمہارے رسول پر حملہ کرے تو تم واپس اس کے رسول پر حملہ کرو گے. اگر آپ، جو کہ یقیناً 99% احمدی اس چیز کو نہیں جانتے، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ چیز کہاں پر تحریر ہے، آپ پڑھ لیجئے گا. جماعت کے دوسرے خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود نے قرآن کی تفسیر کی ہوئی ہے جس کا نام تفسیر کبیر ہے. اس کی 10 جلدیں ہیں. اس میں سورہ العنکبوت کی تشریح کرتے ہوئے جو تفسیر کبیر کی جلد نمبر 7 اور اس کے صفحہ نمبر 656 پر لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے پاس انگریز آیا اور اس نے کہا کہ میں بات کروں گا، تو میں نے کہا کہ آپ رسول اللہ پر کوئی بات نہیں کرو گے، اگر کرو گے تو پھر میں الزامی طور پر تمہیں عیسیٰ پر حملہ کروں گا. تو کہتے تھوڑی دیر کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس نے جب باتیں شروع ہوئیں تو تھوڑی دیر بعد اس نے رسول کریم پر حملہ کرنا شروع کر دیا. میں نے جواب میں حضرت عیسیٰ پر حملہ کر دیا. اس سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ کہنے لگا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا. میں نے کہا دیکھو میرا تم سے وعدہ تھا کہ اگر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہیں کرو گے تو میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر حملہ نہیں کروں گا. اگر تم حضرت عیسیٰ، آگے چل کر لکھتے ہیں، اگر تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید میں محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر ایک حملہ کرو گے تو میں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی تائید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 20 حملے کروں گا. چنانچہ وہ اسی وقت اٹھ کھڑا ہوا کہنے لگا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی بات نہیں برداشت کر سکتا. سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے نبی نہیں ہیں، آپ کے بھی ہیں. آپ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اب نبی مانتے ہیں. 2 بھائی آپس میں لڑ رہے ہو، ایک بھائی ماں سے دست و گریبان ہو، ماں کو برا بھلا کہہ رہا ہوں، تو کیا دوسرا بھائی جو ہے صرف یہ کرنے کے لیے مجھے تم پہ غصہ ہے اگر تم نے ماں کو نہ چھوڑا تو میں تمہاری ماں کے ساتھ میں بھی یہی سلوک کروں گا، اور وہ بھی اپنی ماں کو یہی کرنا شروع کر دے؟ آپ کی عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ سوچیں، غور کریں، آپ ان چیز کو دیکھیں، جا کے پڑھیں اور پوچھیں اپنے ان کو کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ تو رسول کریم کو مانتے ہو، آپ رسول اللہ پہ کیسے کر سکتے ہو؟ آپ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہو، آپ حضرت عیسیٰ پہ کیسے حملے کر سکتے ہو؟ دوستو، آپ بہت آگے جا چکے ہو. جماعت احمدیہ قطعی طور پہ اپنے اندر اپنے آپ میں نہیں ہے، تمام حدیں، تمام اخلاقیات کو پار کر چکی ہوئی ہے. یہ جماعت کے جو اصول ہیں کہ تم نے میرے رسول پہ حملہ کیا تو میں تمہارے رسول پہ کروں گا، یا تو یہ بات آپ چھوڑ دیں کہ آپ رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اگر آپ رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو جو مرزا صاحب پر اعتراض کر رہا ہے وہ مرزا صاحب کو نہیں مانتا، وہ اس لیے کر رہا ہے. اور آپ رسول اللہ پر کس حیثیت میں کر سکتے جبکہ آپ کہتے ہو کہ آپ رسول اللہ کو مانتے ہو؟ تو جو آپ حملہ کرتے ہو تو اس چیز سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ رسول اللہ کے ماننے والوں میں سے نہیں ہیں، آپ صرف مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں میں سے ہیں. سوچئے، جائیے، پوچھئے اپنے بڑوں سے اور اس سوال کا جواب مانگیے اور پڑھیے جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے. سوچئے، اس پہ غور کیجئے اور ہو سکے تو ان سے جواب لیں.